اور اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام کر، کھڑے ہو کر، خالص ہو کر، سچے ہو کر قبلہ صاحب تشریف لے آئے. میں آگے بات کراتا نہیں، میں ادھر ہی بات کو سمیٹتے ہوئے ان کی طرف جاتا ہوں. اصلاح پوسٹ مارٹم احتساب، اتنے بڑے احتساب کے جو ادارے بن جاتے ہیں نا، اللہ کرے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو ادھر بٹھائے جائیں کہ جنہوں نے اپنا احتساب کیا ہو. یہ جو اتنے بڑے بڑے ڈبوں کے آگے بیٹھ کے 2 گھنٹے بولتے ہیں نا اور لوگوں کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو اپنا پوسٹ مارٹم کر کے ادھر بیٹھے. ساری قوم کو ذہنی مریض بنا ڈالا، ساری قوم کے ساتھ زیادتی کر ڈالی. جس چیز کی دین اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی غیبت کرو، کسی کی عزت سے کھیلو، کسی کو پریشان کرو، کسی کے عیبوں کو اچھالو، اس چیز کو لے کے بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اڑیں گے، ہم دستے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. میں ہر جگہ پیغام دیتا ہوں، لیکن اپنے بچے تو، اپنی بچیے تو، اپنے بچے بچیاں ہوتی ہیں نا، ساڑھے 2-2.5-3 پتر ہوتے فکر پہ ہی رہن دیئے. ادھر بلینز کے حساب سے میری اولاد ہے جن کے لیے راتوں کو روتا ہوں، ہر وقت کھپتا ہوں. کون سی محفل میری ایسی ہے جس میں میں کھپا نہ ہوں؟ خدا کے لیے ٹھیک ہو جاؤ. کیوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو؟ اپنا کے کھولو جھانکو. میں جھانکتا ہوں نا، پہلے جھانکتا تھا، اس وقت شرم آتی تھی، اب طاقت نہیں ہوتی جھانکوں بھی، کیونکہ جھانکنے سے پہلے دل کرتا زمین پھٹے اس کے اندر چلا جاؤ. ہم جھانکتے ہی نہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہی نہیں. ہم بڑے میں اب بہت بڑے تھنے خواہ پلے کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے لیے موت آنے سے قبل میں اپنی روحانی اولاد کو تو اس طرح، کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر جگہ اس روشنی کو پھیلائیں، اس نور کو پھیلائیں، لوگوں کو مدینہ پاک کی طرف بلائیں خالص ہو کر. نہ کہ اس کو بھی پکڑے تو کیا دے گا، تو پھر اوپر سے گرتے رہے تو چلتا رہے، اور جدو ختم ہوئے تو ساری سلسلہ ہی ختم. ادھر سے جتنا موٹا لفافہ، یار خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کیا ساتھ دو گے اس کے آگے؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ قبلہ صاحب کی بے شمار حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ چاہتا تھا نا کہ لوگ بابا کرے ہو گئی تھی، میرے لیے کچھ ہے؟ میری خاطر بھی کچھ کیا تھا؟ یار وہ مولوی تیرے کام آتا ہے، وہ بندہ تیرے کام آتا ہے، وہ لیڈر تیرے کام آتا ہے، تیرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے کون بچاتا ہے تجھے؟ قبلہ صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، آج میں کہوں گا آغاز اس سے کرے کہ سب ہی پھنس ہر بندہ جاتا ہے، کوئی روحانی معاملے میں پھنس جاتا ہے. مفتی صاحب جو وہ تڑپتا ہے نا، جسے قبض کی شکایت، جسے قبض کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ روحانی ماحول میں آگے بڑھنا رک گیا، سلوک کی منازل میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی، جس طرح وہ تڑپتا ہے نا، کیونکہ روح کے زخم برا نہیں کرتے. روح کی جو پیاس ہو جاتی ہے نا، روح جب تڑپتی ہے، روح ہوتی ہے، یہ جسم اس کے اوپر اس کا کچھ بھی نہیں. اس کے حوالے سے میں بچیوں بس ایک درخواست کرتا ہوں، عہد کرو، آپس سے مل کے رہو گے، ایک دوسرے کو محبت دو گے. اگر یہ کہتے ہو کہ اس نے، تو میں نے پہلے کہا یار اپنی طرف دیکھو، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انہ هو التواب الرحیم واللہ غفور الرحیم کس لیے اترا ہے؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک پہ جو قبلہ صاحب اس دفعہ کھڑے ہو کر، اس کے نیچے کھڑے ہو کر کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے مختص ہے، یہ کس لیے ہے؟ ہو جاتی ہے نا.
کرنا ہے؟ تجھے تو اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ میرا پلازا ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میری کرسی ہے. کتنی بیوقوف ہے. یہ کس کی رہی ہے, کس کے ساتھ رہی ہے, چلا جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے, یہ میری قبر ہے. اس طرف توجہ دو, قبر کو سنوارنے کی کوشش کرو. بڑی مشکل جگہ بیٹا بیٹی. ادھر یہ ایسے ایسے بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی ہو جاتی ہے. ادھر جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اور دوزخ کی کھڑکی بھی کھل جایا کرتی ہے. میں تڑپتا ہوں. روز محشر تو شفاعت کبریٰ, وہ شفاعت کا سہرا سے جا کے آئیں گے, اس دن تو کرم ہی کرم ہوگا. قبر کے بارے میں ضرور سوچا کرو. اور قبر کے لیے تیاری میں بہترین عمل جو ہے نا, وہ صلہ رحمی ہے. وہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے. وہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا ہے. وہ لوگوں کے سے کسی سے کچھ ہو گیا اسے معاف کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب اس چیز کے متمنی ہوں گے, معاف کر دے. معاف کرنے والے کو وہ معاف کرے گا. یہ اس کی شان ہے. وہ پوچھے گا تیرے پاس وقت ہوئی تھی تو تو نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں. مایوسی میرے قریب بھی نہیں آتی. میں ہر جگہ پر اللہ کے فضل سے ایک ہی جملہ زبان سے نکالتا ہوں کہ ہم نکلیں گے انشاءاللہ. ہمارا ملک بھی نکلے گا. میری بڑی حسرت ہے, بڈھا ہو گیا, پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں. بڑی حسرت ہے. اپنی اپنی حسرت خواہشیں ہوتی ہیں نا. میری حسرت ہے کہ میرا دین ایسے اوپر جائے. غزوہ ہند کا موقع آ جائے. مسلمان اپنی اپنی تڑپ ہوتی ہے نا, بس میری طرف یہ ہے. اسی لیے اب ہر روز 12 مرتبہ اجتماعی دعاؤں میں کہتا ہوں اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے, اس پہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے بازو بننا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہوگا. قبلہ صاحب نے ابھی تو ترکش ریلیجس منسٹر آئے تھے, عیدگاہ میں ان کے پاس آئے. انہوں نے پیچھے ان کے اوپر جو حدیث مبارک لکھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک تھا کہ مسلمان بام ایک دیوار کی مانند ہیں, مضبوطی کے ساتھ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جانے والے. ہم جب ایک دوسرے کو چٹکیاں ماریں گے, آپ کو سکون ملتا کیسے ہے؟ کس طرح رات کو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مومن کو رات کو نیند ہی نہیں آ سکتی. اگر وہ مومن ہوگا تو جب تک اگر اس نے کسی کو دن میں کوئی تکلیف دی ہوگی, دکھ دیا ہوگا, پہلے اللہ سے معافی نہیں مانگے گا, پھر اس کا ارادہ نہیں کر لے گا صبح جا کے اس طرح کر دو. میں اپنے بچوں کے آگے ہاتھ ایسے باندھ کے کہتا ہوں یار بچوں میری بات مان لو. اس میں کیا جاتا ہے؟ جاتا کچھ نہیں, اس میں آتا بہت کچھ ہے. اس میں سب کچھ چلا جاتا ہے جب ادھر سریا آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب سریا بڑا مہنگا ہو گیا. میں کہتا ہوں سریا عمارتوں پہ کم لگا ہے, مسلمانوں کے ادھر زیادہ گھس گیا ہے, اس لیے مہنگا ہو گیا. یہ تباہی کے راستے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا گفتگو قبلہ صاحب کی ہوگی. میں بات کو سمیٹتا ہوں. میرا جو کام ہے میں وہ کر رہا ہوں. آیا کرو, میرے ساتھ کچھ وقت گزارا بھی کرو. اس میں لطف بھی آتا ہے, اس میں نشہ بھی ہے, اس میں سکون بھی ہے, اس میں اطمینان بھی ہے. چلا کرو, یہ دیکھا کرو, یہ صبح شام قبلہ صاحب کے ساتھ ادھر بیٹھ کے اس خوبصورت راستے پہ ادھر دیکھا کرو کہ کس انداز کو اپنایا جاتا ہے, اسے سیکھا کرو. یہ یقینی طور پہ روحانی اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ, کیونکہ دنیا میں جتنا وہ بیٹھتا ہے اتنا یہ سخت, تنگ اور زنگ آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا زنگ, اس کی تلخی, اس کی سختی
صرف اور صرف ایک ذریعے سے دور ہوتی ہے کہ انسان کا وقت صرف ہو تو استعداد سے ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہو، سن رہا ہو، اور پھر ان باتوں کو جب وہ ادھر سے جاتی ہیں نا تو اس سے ٹھیک ہوتی ہے. بیٹا یہ ٹھیک ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ خراب ہو. جس کی یہ خراب ہے نا، خرابی کے کہ گالی دینا یا ادھر ادھر، اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بدنگاہی کرتا ہے اس یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ٹھیک ہو تو بدنگاہی کرے. جو کسی پہ ظلم کرتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ٹھیک ہو. اگر یہ پیر کسی غلط آدم چل کے جاتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ٹھیک ہو. یہ غیبت سن کے خوش ہوتی ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، وہ ٹھیک نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں. اسے تو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو پتا چلتا ہے نا، یہ بھی پتا چلتا ہے، یہ بھی پتا چلتا ہے، یہ بھی پتا چلتا ہے، ہاتھوں کا بھی پتا چلتا ہے. اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ساتھ آؤ، تو یہ خانقاہی نظام میں تربیت ہوتی ہے، اور تربیت میں اس کی اصلاح کی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہو.